الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیانات اطاریہ حصہ اول. امیر اہل سنت کے بیانات تحریری صورت میں اس میں ہیں. 12 رسائل ہیں. غفلت، نہر کی صدائیں، گناہوں کا علاج، گانے باجے کی ہولناکیاں، ابو جہل کی موت، شیطان کے 4 گدھے، احترام مسلم، ویران محل، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، مردے کی بے بسی، پل صراط کی دہشت، گانے باجے کی ہولناکیاں جو رسالہ ہے، اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 484 کے حوالے سے لکھی ہے. چنانچہ لکھا ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے. الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی سلسلوں سے قرآن پاک میں بیان کردہ مثالیں ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا برباد کھیتی کی مثال، کہ کفار کے اعمال جو ہیں وہ برباد کھیتی کی مثل ہے. ان کا کفر کیا ہے؟ برفانی ہوا جو ان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے راکھ کی مثال. کوئی چیز جل جاتی جو باقی بچتا ہے خاک کے مانند، وہ راکھ ہے. چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هو الضلال البعید. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں. اب سنی تفسیر خزائن العرفان. جن کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے، جیسے کہ محتاجوں کی امداد، مسافروں کی اعانت یعنی مدد، اور بیماروں کی خبر گیری وغیرہ، چونکہ ایمان پر مبنی نہیں اس لیے وہ سب بیکار ہیں. اور ان کی ایسی مثال ہے. کیسی مثال؟ آگے ارشاد ہوتا ہے جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں. تفسیر. اور وہ سب اڑ گئی اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اور اس میں سے کچھ باقی نہ رہا. یہی حال ہے کفار کے اعمال کا کہ ان کے شرک و کفر کی وجہ سے سب برباد اور باطل ہو گئے.
استغفر اللہ استغفر اللہ. آگے ارشاد ہوتا ہے ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی. تو یہاں اس آیت پاک میں پاک پروردگار عز و جل نے کفار کے اعمال کی مثال ارشاد فرمائی راکھ کی مانند. ان کے کفر کے سبب ان کے نیک اعمال کا انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں کفار کے اعمال اور اس مثال میں وجہ مشابہت کیا ہے، آئیے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. وجہ مشابہت کیا ہے؟ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے راکھ کو اڑا کر لے جاتی، اس راکھ کے اجزاء، راکھ کے ذرات متفرق ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، راکھ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، نشان باقی نہیں رہتا، کوئی خبر باقی نہیں رہتی، پتہ نہیں چلتا یہاں راکھ بھی تھی پہلے کہیں. اسی طرح کفار کے کفر نے ان کے تمام اعمال خیر جو اپنے زوم میں وہ کرتے تھے برباد کر دی، باطل کر دیے. اور جس طرح آندھی چلنے کے بعد راکھ کا نام و نشان نہیں رہتا، اسی طرح ان کے کفر کے سبب کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہیں رہتا. تو کفار جو اپنے زوم میں وہ نیک نیتی کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اچھا سلوک کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، مہمانوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مسافروں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان کے کفر کے سب تمام اعمال باطل ہو گئے. اگر کفار کفر نہ کرتے تو وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے. علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعمال سے یہ مراد ہو ان کا بتوں کی عبادت کرنا، نجات کی امید پر، نجات کی توقع پر انہوں نے سخت مشقت والے کام کیے. تو ان کے نقصان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصے تک یہ مشقت والے کام کیے تاکہ آخرت میں نفع حاصل ہو، لیکن انجام ان کے لیے یہ کام باعث عذاب ہو گیا. تو یہ بطلان اور یہ ضیاع کس وجہ سے؟ کفار کے کفر کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کفار کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ قدر و منزلت نہیں ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. کیا انصاف کا تقاضا ہے؟ کہ کفار کو ان کے اعمال پر قیامت کے دن کوئی اجر نہ دیا جائے، کوئی ثواب نہ دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو بھی نیکیاں کی، مقصد کیا تھا؟ لوگ انہیں اچھا کہیں. مقصد کیا تھا؟ ان کی رحم دلی کا چرچا ہو، ان کی سخاوت کا چرچا ہو، یہ الیکشن جیت جائیں، ان کا بزنس چمکے، کاروبار میں ترقی ہو. جو مقصد تھا، جو نیت تھی، وہ مراد پائی، جیت گئے الیکشن، تجارت چمک گئی، رحم دلی سخاوت کا چرچا ہو گیا، لوگوں نے اچھا کہہ لیا. انہیں اللہ تعالی کی رضا خوشنودی مطلوب نہیں تھی. تو جب قیامت کا دن آئے گا، ان کے دل میں قیامت کی سرخ روئی کا تو تصور ہی نہیں تھا. اب اگر کوئی شخص اپنے اعمال اور اچھے کاموں کا انجام پسند نہیں کرتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کفر سے توبہ کرنی چاہیے.
اس سے اپنے شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا چاہیے، اور جو بھی کام کرے وہ رضائے رب الانام کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کے کرے، جبھی اس کے اعمال کامیابی پائیں گے اور وہ کامیاب ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی نے بھی بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے اس آیت کے تحت۔ آپ لکھتے ہیں کہ ریاکاری کا بھی یہی حال ہے، جو ریاکار ہے اس کا بھی یہ حال ہے، وہ اپنے اعمال کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، احسن سمجھتا ہے، اسے اپنی جہالت کی بنا پر اس کے برے اعمال اچھے لگتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتا، باخلاف گناہ گار اہل ایمان کے کہ وہ اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر اور خطاؤں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اس لیے کافروں کے لیے فرمایا هو الضلال البعید، وہ کلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں، کہ اپنے گناہوں کے کاموں کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جو کہ ثواب سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک بھی حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ الکوی نے نقل کی کہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام کا بھائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے، یتیموں کو نوازا جائے، مہمان نوازی کی جائے، مسکینوں کی خبر گیری کی جائے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ میرا والد حشام یہ سارے کام کرتا تھا، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، وہ ہمسایوں کو نوازتا تھا، یتیموں کو نوازتا تھا، مہمانوں کو نوازتا تھا، مسکینوں کی خبر گیری کرتا تھا، اسے ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیے بغیر مرا تو سمجھ لو اس کی قبر جہنم کا ایک انگارہ ہے۔ تو حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ تمہارا والد چونکہ مسلمان نہیں تھا تو اس کی صلہ رحمی، ہمسایہ پروری، یتیم نوازی، مہمان نوازی، مساکین کی خبر گیری کسی کام کی نہیں۔ کافروں کے اعمال وہ راکھ کی مانند تھے، وہ ہوا چلتی اس کو اڑا دیتی۔ تو اسی طرح کفار کے جو حسنات ہیں، نیک کام ہیں، وہ ان کے لیے آخرت میں وہ نفع کا باعث نہیں بنیں گے۔ دنیا میں عارضی فائدہ ان کو مل جائے گا، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، سخاوت کا چرچا ہو جائے گا، الیکشن جیت جائیں گے، کاروبار چمک جائے گا۔ آخرت میں رب کی بارگاہ سے انہیں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ الکوی نے اس ضمن میں لکھی اسی آیت کے تحت کہ عبداللہ بن جدعان یہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا زاد، کزن جس کو ہم کہتے ہیں، شروع میں بڑا تنگ دست تھا، بڑا غریب تھا، شرارتی بھی بہت تھا، فسادی بھی بہت تھا، خون ریزی کرتا تھا، دنگا فساد کرتا تھا۔ اب اس کے جرمانے والد ادا کرتا، قوم ادا کرتی، اور اس سے تنگ تو یہ مکہ معظمہ سے باہر چلا گیا اور اس نے خودکشی کا سوچا، کسی پہاڑ کی غار میں چلا گیا، آگے بڑھا تو اس سے وہاں کوئی خزانہ نظر آیا، بہت بڑا خزانہ، سونا ہی سونا، یاقوت ہی یاقوت، چاندی، جواہرات، موتی،
اس نے وہ اٹھائے اور اب وہ آیا اور اس نے وہاں نشانی لگا دی. اب اس خزانے سے، اس مال سے اس نے اپنے والد کو بہت کچھ مال دیا، اپنی قوم کو مال دیا کہ جتنے جرمانے تم نے میرے ادا کیے سب لو. وہ خوب نوازا، بہت خرچ کیے، برادری کے لوگوں پر دولت خرچ کی. اس نے عوام الناس کو دولت سے مالا مال کیا، جود و سخا شروع کی، نیکی کے کام شروع کیے. اس نے اتنی بڑی دیگ بنائی کہ اونٹ پر سوار آدمی اس پر کھڑا ہو کر اس میں سے طعام کھانے کی چیز لے سکتا تھا. اتنی بڑی دیگ تھی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس دیگ میں کوئی لڑکا گرا تو اتنی گہری تھی کہ وہ گر کر مر گیا اس کے اندر. کتنی بڑی دیگ تھی. اس دیگ کے اندر یہ عبداللہ بن جدعان طعام تیار کرتا، کھانا تیار کرتا اور ہر وقت غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتا. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، مسکینوں کو کھلاتا تھا. اس کی نیکی قیامت کے روز کام آئے گی. پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی نیکی کام نہیں آئے گی. کس لیے؟ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، حالانکہ اس نے وہ زمانہ پا لیا تھا جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. تو ایمان قبول نہ کرنے کی بنا پر، حالانکہ وہ خرچ بہت کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا، خرچ کرنے کے باوجود چونکہ ایمان نہیں لایا اس لیے یہ جہنم میں جھونکا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، سخاوت میں بڑا اس کا نام سنا. بارگاہ رسالت میں قیدیوں کی صورت میں حاتم طائی کی لڑکی لائی گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، آقا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ آزاد کر دیں، رہا کر دیں، مجھے عرب میں رسوا نہ کریں. میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ عاجزوں مسکینوں کی جائے پناہ تھا، غلام آزاد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا لنگر ہمہ وقت جاری رہتا تھا، سائل کا سوال رد نہ کرتا تھا. اس کا نام تھا حاتم طائی. میں اس کی لڑکی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے. یعنی وہ مسلمان کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر تیرا والد مسلمان ہوتا میں اس کے لیے ضرور رحمت کی دعا کرتا. یہ فرما کر شاہ بحر و بر رسول انور مکے مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو چھوڑ دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کے لیے دعائے رحمت نہیں فرمائی. کیوں؟ کہ وہ مسلمان نہیں تھا. ہاں یہ یاد رکھیے کہ حاتم طائی کی بیٹی بھی اسلام لائی تھی اور حاتم طائی کا بیٹا وہ بھی مسلمان ہوا اور درجہ صحابیت سے مشرف ہوا. تو کفار کے اعمال کی مثال خدائے ذوالجلال عز و جل نے راکھ کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ وہ راکھ کی مثل ہیں، اس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں، سب کے سب منتشر ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور اس کا کوئی اثر کوئی نشان، جیسے ہوا چلنے کے بعد راکھ کا نشان خبر بھی باقی نہیں رہتی، اسی طرح ان کے کفر نے
کافروں کے کفر نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، اور اس طرح برباد کر دیے کہ ان کے عمل کا کوئی اثر، کوئی نشان باقی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلعم بن باعورہ، اسی کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں کتے کی مثال جو ہمارے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، اس میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا تھا، لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا، اس کے حلقہ درس میں 1200 علماء وہ قلم دوات لے کر اور لکھنے کی کوئی چیز لے کر بیٹھتے تھے، اس کے ملفوظات لکھتے تھے، مگر وہ برباد ہو گیا۔ کیوں؟ دولت کے چکر میں آ گیا، عورت کی باتوں میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا، اور کس وجہ سے؟ اس کے برباد ہونے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں زاری کی گئی، عرض کیا گیا یا اللہ یہ کیوں برباد ہوا؟ تو ارشاد ہوا یہ اس وجہ سے برباد کیا گیا کہ اس نے نعمت اسلام کا کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین تو اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جو نیکیاں کرے، کچھ کرے، وہ سب کی سب رد کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ جو کافر ہیں اور اگر ان کا کفر ہی پر خاتمہ ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخرت میں ان کے لیے کیا کیا عذابات ہیں۔ کافر جو کفر پر مرے گا، جس کا ایمان برباد ہو گیا، مسلمان تھا مگر ایمان برباد کر کے چلا گیا تو بھی کافر مرا، قبر میں اس پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اس کو موت گھیر لے گی، مرے گا نہیں، اس کے جسم کے ہر بال سے موت اس کو گھیرے گی، ہر رگ سے اس کو موت گھیر لے گی۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں کافر پہنچے گا، وہ مصیبتیں آئیں گی، وہ بلائیں آئیں گی جو موت سے تعبیر کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کافر کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کر جائے گی، یعنی اس کے جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا اس کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا۔ ایک لمحے میں 70 مرتبہ موت آ جاتی تو آسان تھا، کافر کو سانپ بھنبوڑ رہے ہوں گے، بچھو ڈنک لگا رہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توق ہوگا، زنجیروں سے کافر جکڑ دیے جائیں گے، کھانے کے لیے زقوم کا درخت، پینے کے لیے کھولتا پانی، اور بے شمار قسم کے عذابات ہوں گے۔ کافر دوزخ میں پانی مانگے گا، وہ پانی ایسا ہوگا کہ دیکھ کر اس کو موت نظر آئے گی۔ جب وہ پانی منہ کے قریب لائے گا، اس پانی کی تپش سے وہ جلنے لگے گا، پھر موت نظر آئے گی۔ جب پانی کو پیے گا، اس کا منہ جل جائے گا، انتڑیاں کٹ جائیں گی، یہ ایک اور موت ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کافر کو ہر جانب سے موت گھیر لے گی، مرے گا نہیں۔ یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طرح طرح کے درد پیدا کرے گا، اور یہ کافر ہر درد میں موت کا مزہ چکھے گا مگر مرے گا نہیں۔ سورہ فاطر میں کافروں کے عذاب کا ذکر ہے، سورہ صافات میں ذکر ہے، سورہ دخان میں ذکر ہے، سورہ واقعہ میں ذکر ہے۔ جا بجا کفار کو ان کے کفر کے سبب جو جہنم میں عذابات دیے جائیں گے اس کا ذکر ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 8516، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والوں سے کہا جائے گا ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ دوزخ والوں سے کہا جائے گا دوزخ والوں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔
کافر جہنم میں جائے گا، مرے گا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6548، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2850۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک منادی ندا کرے گا، جنت والوں موت نہیں ہے، اے دوزخ والوں موت نہیں ہے۔ پھر جنت والوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کا غم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا، ان کے سروں پر، کفار کے سروں پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا پیارا پیارا عشق بھرا مدنی ماحول اپنا لیجیے، انشاءاللہ علم بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، مدنی ماحول ملے گا تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ نیکی کی دعوت یہ فیضان سنت کا 6واں باب ہے، اس سے آپ کو ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے جن کی عمر 20 سال۔ یہ کہتے ہیں غالباً 2009 میں میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ان عاشقان رسول نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی، انفرادی کوشش کی، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی۔ ہاں کہتے ہی بنی، انداز ہی ایسا تھا دعوت دینے والوں کا۔ جب طے شدہ وقت پر سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کے لیے اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو بڑی شفقت کی اور اہتمام سے، بڑے ادب سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ ہم فیضان مدینہ جامپور ضلع راجن پور میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پہنچے۔ یہ میرا زندگی کا پہلا موقع تھا۔ پرسوز نعت خوانی، سنتوں بھرا بیان، ذکر اللہ، رقت انگیز دعا، میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی۔ اجتماع سے واپسی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد داڑھی شریف بھی سجا لی، سبز امامے کا تاج بھی پہن لیا۔ میں جو کہ انتہائی بد زبان تھا، بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا تھا، چلاتا تھا، ماں کی باپ کی توہین کرتا تھا، الحمدللہ عز وجل اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا ہوں اور ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتا ہوں۔ میری اس مثبت تبدیلی پر گھر والے حیران، سارا خاندان حیران۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھ میں ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے کافی پریشانی رہتی تھی۔ اللہ تعالی نے مدنی ماحول کی برکت سے مجھے اس مرض سے بھی شفا عطا فرما دی۔ میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو جاؤ اور جا کر بھائی کے لیے شفا یابی کی دعا کرو۔ یہ کہتے ہیں میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 عیسوی میں فیضان مدینہ صاحبال پہنچا
وہاں نہ صرف بھائی کے لیے دعائیں مانگتا بلکہ عاشقان رسول کو بھی میں نے دعاؤں کے لیے کہا. الحمدللہ عز وجل ابھی مدنی تربیتی کورس میں 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی، حالانکہ اس کے لیے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے. جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے اور کہنے لگے اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ عز وجل میرا بھائی روبہ صحت ہو چکا ہے. کیسا پیارا ہے مدنی ماحول ہے. اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے. بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. اے بیماری سیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول. شفائیں ملیں گی، بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا مدنی ماحول کی برکت سے والدین کا نافرمان، والدین کا گستاخ سیدھی راہ پر آ گیا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. ماں باپ کے ادب و احترام کے تعلق سے امیر علیہ سنت نے اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. یہ صفحہ نمبر 432-33 سے شروع ہو کر آگے تک جا رہے ہیں، اس میں پڑھ لیجئے جو کچھ آج کے سلسلے میں ہم نے سنا راگ کی مثال کے متعلق. آئیے اس کو اب ہم دوہرا لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. راگ کی مثال رب تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمائی یہ کس پارے میں ہے، کس سورت میں ہے، کس آیت میں ہے؟ جی بتائیے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 18. ماشاءاللہ درست ہے. کفار جن کو نیک عمل سمجھتے تھے، مثلا کون کون سے اعمال، اس کی مثال صدر الافاضل نے دی. جی جو یاد آتے ہوں بتائیے. جی بتائیے. صدر الفاضل نے جو مثال دی ہے، کفار جن کو اپنا نیک اعمال سمجھتے تھے، غریبوں پر خرچ کرنا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنانا، یا کہ اپنے رشتہ داروں کی امداد کرنا. آپ نے درست جواب دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے سارے اعمال بیکار ہیں. وجہ جی بتائیے. وہ مسلمان نہیں ہے. آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ اس مثال میں وجہ مشابہت کیا ہے؟ جی بتائیں. اس کی تشبیہ تیز آندھی کی طرح دی گئی ہے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اور راہ کو اڑا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا. ماشاءاللہ درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کیا عرض کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ جی. حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ یتیموں پر رحم کیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں پر شفقت کی جائے. تو میرے والد حشام نے یہ سارے کام کیے، تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیے بغیر مر گیا، اس لیے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ نے درست کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبداللہ بن جدعان، اس نے کتنی بڑی دیگ بنوائی تھی؟ جی کون بتائے گا؟ جی. اونٹ کے اوپر بیٹھ کر
اطمینان کے ساتھ اس میں کھانا حاصل کر سکتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا حاتم طائی مسلمان ہوا تھا؟ جی بتائیں. حاتم طائی مسلمان نہیں ہوا تھا. کیا حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان ہوئے تھے؟ جی ہوئے تھے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اٹھائے، عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں اور بقی ہم پا جائیں، اور بس اس کے بعد اللہ کے کرم سے جنت میں اس کے محبوب کا پڑوس پا جائیں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.